سبسکرائب کیجئے چینل اسلامک نالج اینڈ پوئٹری کو اور بیل کا نشان دبائیے ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے اور دیکھنے کے لیے۔ حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھیں، مگر افسوس سر افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں، واعظوں اور تقریروں کے بجائے عمل میں آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ اور حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ دائرے فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے اور نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی دنیا والوں نے حضرت مریم کو متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھوڑنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی معصوم دوشیزائیں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں، تو تیسری طرف پڑوسی کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتی ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکے داروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار فتحا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عبد مسرور کس انداز سے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئی، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا تو مٹکے پر مشتمل مختصر سوال علی مرتضیٰ کو پیش کیا جائے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں،
کے علاوہ تلک کی کبھی رسم بھی مسلم معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جس طرح برادر وطن کنیا دان میں لاکھوں روپے لڑکے والوں کو دان کرتے ہیں، اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں لڑکے والے لڑکی والوں سے ایک زبردست موٹی رقم وصول کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تلک و شرمناک کبھی رسم ہے جس میں شوہر بکتے ہوئے بازاری سامانوں کی طرح خرید لیا جاتا ہے۔ علماء نے جہیز اور تلک کو رشوت قرار دیا ہے، اور رشوت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ لڑکی کے اولیاء نے بچپن سے لے کر بلوغ تک اس کی پرورش کی، تعلیم و تربیت اور اچھے اخلاق و کردار کا پیکر بنایا۔ ان سب کے باوجود جب گھر بسانے کا وقت آیا تو رشتے ازدواج میں باندھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اس آسان سنت پر عمل کرنے کے لیے دشواریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے گزرنے کے بعد لڑکا اسے قبول بھی کرتا ہے تو ایک کثیر رقم اور خاطر خواہ معاوضہ کی بات۔ کس قدر جسارت اور بے شرمی کی بات ہے کہ جو لڑکی خود اس کی رفیق حیات بننے والی ہے، دکھ درد کی شریک، اضطراب و بے چینی کا سامان، گہری جھیل کے پانی کا صبر و سکون، عفت و پاک دامنی کا وعدہ امین، پیار و محبت کا حسین سنگم، ایمان میں چلا، عبادت میں کمال، اخلاق میں پاکیزگی کا قیمتی ذریعہ، لوگوں نے اسے اپنی نفسانی خواہشات اور گندے جذبات کی تکمیل کے لیے ایک کاروبار اور تجارت بنا لی۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والے مجرموں آگاہ ہو جاؤ اور اپنے اس ناپاک حرکت سے آج ہی باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ظلم سے جتنا خون بہے گا، جتنی آرزویں دفن ہوگی اور زمین پر جتنا فساد پھیلے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی جناب میں ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے ان اعمال کو کون جانتا ہے۔ پڑھو قرآن کی آیت، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا اور وہ پر اپنی پشت پر کی گئی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ گویا جس زمین پر آج تم دھڑلے اور نیر ہو کر یہ غلط حرکت کیے جا رہے ہو، وہ آج تمہاری ایک ایک حرکت کو ٹیپ کر رہی ہے، اس کی کیسٹ میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اس ٹیپ ریکارڈ کو چالو کر دیا جائے گا اور پورے عالم کے مجمع میں تمہارے ایک ایک جرم کو صاف صاف بیان کر دے گا۔ میرے نوجوان دوستوں، کون ہے جو میری عزت بھری آواز پر لبیک کہے، میری چیخ پر بےتاب و بے قرار ہو جائے اور آج ہی فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہم جہیز اور تلک کی لعنت کو مٹائیں گے، اب تک جو ناجائز پیسے اور سامان دیے ہیں وہ واپس کر دیں گے، گھروں میں مایوس بیٹھی اپنی کنواری بہنوں کی شادیاں کرائیں گے۔ اب تو ہم شہر در شہر، قریہ در قریہ، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک، اور خدا نے چاہا تو پورے عالم میں جہیز اور تلک کی لعنت کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ کاش اے نوجوانان ملت میری چیخیں تمہارے عیش و نشاط کو مقدر کر دے، میری آہو پکا تمہارے دلوں کو جگا دے، میری فریاد تمہارے سینے میں دیکھتی آگ جلا دے، میری ایک ایک آواز تمہارے آنکھوں کو ندیوں کی طرح بہا دے اور پیارے رسول کا سچا عاشق بنا دے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد